بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم جب ذکر محمد ہوتا ہے رحمت کی گھٹائیں چھاتی ہے سرکار مدینہ کے دم سے دنیا میں بہاریں آتی ہے جب ذکر محمد ہوتا ہے خورشید نبوت جو آیا فیضان نبوت برلایا خورشید نبوت جو آیا فیضان نبوت برلایا خورشید کی کرنیں جب ہر دم انوار خدا برساتی ہیں جب ذکر محمد ہوتا ہے اخلاق و دیانت کی جو تعلیمات نبی جی لائے ہیں اخلاق و دیانت کی جو تعلیمات نبی جی لائے ہیں ادراک کو حیران کرتی ہے ادراک کو حیران کرتی ہے نظروں میں دیا چمکاتی ہے جب ذکر محمد ہوتا ہے اعجاز کا پیکر ان کا چہرہ ہے کھلا مصحف جیسا
جب نعت محمد لکھتے ہیں راتوں میں شعیب ان کے عاشق، جب نعت محمد لکھتے ہیں راتوں میں شعیب ان کے عاشق، محسوس کرتے ہیں ساحی، محسوس کرتے ہیں ساحی، ظلمات بکھر دی جاتی ہیں جب ذکر محمد ہوتا ہے، رحمت کی گھٹائیں چھاتی ہیں سرکار مدینہ کے دم سے، دنیا میں بہاریں آتی ہیں جب ذکر محمد ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتیں ہیں۔ اللہ کی ہر نعمت کے ساتھ اللہ کا ایک حکم ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم حکم، اور ہر حکم کے ساتھ ایک وعدہ ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم حکم پورا کرو، ہم وعدہ پورا کریں گے۔ جیسے آنکھ ایک نعمت ہے، آنکھ کے ساتھ ایک حکم ہے کہ تم غلط دیکھنے سے احتیاط کرو، جی، تو پھر ہم کو وعدہ پورا کریں گے، جنت دکھائیں گے، ہمارا دیدار کرائیں گے۔ ایسی انگنت نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اولاد۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور کسی عورت کے لیے ماں بننے کا جو اعزاز ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا مقام ہے کہ ماں کا درجہ بہت بڑا مقام ہے، اور یہ اولاد ہمارے گود میں اللہ کی نعمت ہے، اور یہ کوरा کاغذ ہے، جو تحریر ہم اس میں لکھیں گے وہی تحریر پڑھی جائے گی، جی۔ جس طریقے سے والدین کے حقوق ہیں اولاد پر، اولاد کے بھی حق ہے ماں باپ پر۔ شریعت نے بین بین سب کچھ دکھایا ہے کہ اس کا کیا حق ہے۔ تو اولاد کے بارے میں فرمایا کہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اولاد کا ایک اسلامی نام رکھے، جسے پتہ چلے کہ یہ لڑکا یا لڑکی مسلمان ہے، پھر اس کو تعلیم دے، اور پھر وقت آنے پر اس کا نکاح کرے، جی۔ سب سے پہلے تربیت اولاد کی ماں کی گود میں ہوتی ہے، یہیں سے اس کی پرورش، اس کی نشو و نما اور اس کی تربیت ہوتی ہے۔ اور کسی بھی انسان کی تربیت میں دو چیزوں کا خاص دخل ہے، ایک علم کا اور ایک ادب کا، کہ انسان کو تعلیم دے، انسان کو آداب سکھائے۔ یہ دو چیزیں انسان کو نکھارتی ہیں اور انسان کو ایک اونچا مقام دلاتی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم پیدا کیا، اور پھر جب آدم علیہ السلام کو بنایا، تو فرشتوں پر آدم علیہ السلام کو فوقیت دینے کے لیے، ان سے بہتر ثابت کرنے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم کو علم دیا۔ فرشتوں سے سوال کیے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، اور آدم علیہ السلام نے ان سوالوں کا جواب دیا، تو ان کی فوقیت، ان کی بہتری ظاہر ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت شروع ہوئی، تو جس لفظ سے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار کیا یا شروعات کیا،
وہ لفظ تھا اقرا، پڑھیے۔ تو تعلیم کے ذریعے، تعلیم سے کنسرن چیزیں یعنی منسلک چیزوں کے ذریعے انسان کو مقام دیا اور مخلوق کے اوپر، اور انسان کی تربیت بھی فرمائی۔ جی، اب تعلیم دو طریقے کی ہے، ایک ہے مدرس بن کے پڑھ کے سنا دینا، اور ایک ہے معلم بن کے زندگی کا نمونہ پیش کر کے دکھانا کہ دیکھو یہ ہے۔ مدرس کام آسان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مدرس نہیں تھے، معلم تھے۔ یہ کہتے نہیں تھے، زندگی جی کے دکھاتے تھے کہ دیکھو ایسا ہے۔ تو بچے کے لیے سب سے پہلی معلمہ جو ہے اس کی والدہ ہے، سب سے پہلی معلمہ بچے کی اس کی والدہ ہے۔ تو علم بڑا ضروری ہے۔ اگر آخرت 99% ہے اور دنیا 1% ہے، تو اس 1% دنیا کی زندگی بھی باوقار اور باعزت ہونا چاہیے، اور اس 1% زندگی کے اندر وقار اور عزت حاصل کرنے کے لیے عصری تعلیم بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سریانی اور عبرانی زبان سیکھنے کی ترغیب دی۔ بدر کے قیدی جب قید ہو کے آئے تو پڑھے لکھے مشرکین پر آپ نے شرط لگائی کہ تمہاری رہائی کے لیے تمہیں ہمارے مسلمانوں کو، ہمارے صحابہ کو علم سکھانا پڑے گا۔ یہ تمہاری سزا ہے یا پینالٹی ہے کہ علم سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ اور ان سے علم جو ہے قرآن حدیث کا نہیں سیکھا گیا تھا، وہ جانتے ہی نہیں تھے قرآن حدیث تو کیا سکھاتے تھے۔ پھر آپ نے حدیث پاک میں فرمایا اگر تمہیں علم کے لیے چین جانا پڑے تو چین جا کے علم حاصل کرو۔ تو چین میں قرآن حدیث نہیں پڑھائی جا رہی تھی۔ تو نالج جسے کہتے ہیں، علم جسے کہتے ہیں، انسان کو ایک بلند مقام دیتا ہے، انسان کی عزت دلانے میں اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ آپ دنیا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی آپ آئیے اور میری عزت کیجئے، بلکہ ایک مقام آپ ایسا حاصل کیجئے جس میں دنیا آپ کو عزت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ اس انگریزی میں کہتے ہیں یو کیناٹ ڈیمانڈ ریسپیکٹ بٹ یو کین کمانڈ ریسپیکٹ۔ آپ عزت کو بول کے نہیں لے سکتے، ایک مقام زندگی میں ایسا حاصل کیجئے جس میں خود بخود لوگ آپ کی عزت کریں۔ تو اس کے اندر یہ دنیا کی عصری تعلیم بھی جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس میں جو ہے اخلاق اور انسانیت کا ملنا بڑا مشکل ہے۔ اس میں مخلوق کا اپنے رب کو، اپنے خالق کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ یہ مادی چیزیں تیار کر کے انسان کو ہنرمند بنا سکتی ہے، ہنرمند بنا سکتی ہے، لیکن انسان کے اندر اخلاقیات اور ایمانیات یہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے قرآن اور حدیث کی تعلیم بڑی ضروری ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ والدہ سب سے پہلے معلمہ ہے، تو بچے کو سب سے پہلے کیا سکھائے؟ بچے کو سب سے پہلے اللہ کی عظمت، کبریائی اور اللہ کی وحدانیت سکھائے۔ کسی چیز کا اللہ نے دن میں 50 مرتبہ وعدہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن نوافل، فرائض، واجبات سے ملا کہ تقریباً 50 رکعت نماز ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، بعض کے نزدیک فرض ہے، اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ اللہ سے دن میں 50 مرتبہ کرنا ضروری ہے۔ دن میں 50 مرتبہ اللہ کے سامنے اقرار کرنا ہے کہ یا اللہ، سر جھکے گا تو آپ کے آگے اور ہاتھ اٹھے گا تو آپ کے آگے، نہ مخلوق سے ہم کچھ مانگیں گے اور نہ مخلوق کے آگے ہم سر جھکائیں گے۔ ماں اپنے بچے کو پہلے یہ سکھائے، اللہ سے لینا سکھائے، مخلوق کی امید اس کے دل سے نکال دے، مخلوق کی محتاجگی سے اپنے بچے کو مستثنا کر دے۔ پہلی تربیت یہ ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے واقعہ سنایا ہے، خود وہ دن بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا بڑا عجیب واقعہ ہے۔ حضرت چھوٹے سے بچے تھے، طفل مکتب تھے، اپنا بستہ لاتے، مکتب سے بستہ پھٹ کے ماں سے روٹی مانگتے۔ سیدھی بات تھی، ماں روٹی دے دیتی، لیکن ماں نے تربیت کر کے کہا کہ بیٹے، حاجتیں اللہ سے مانگی جاتی ہیں، ماں سے نہیں مانگی جاتی۔
تو بچہ نے پوچھا کہ ماں سے یا اللہ سے حاجتیں کیسے لیں گے؟ تو اللہ نے ماں نے تربیت فرمائی اور ماں نے سبق پڑھایا کہ اللہ سے حاجتیں نماز کے ذریعے لی جاتی ہیں۔ انسان کی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے خزانے سے پوری ہوتی ہے۔ اور وہ بچہ تھے، نوٹ پٹانگ نماز پڑھتے، ماں چپکے سے روٹی رکھ دیتی، اور بچہ اب نماز پڑھ کے دیکھتا تو روٹی موجود ہے۔ ایمان بن گیا، یقین بن گیا کہ پالنے والی کھلانے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کا کرنا۔ ایک موقع ایسا آیا، ماں غیر حاضر تھی، یہ آ گئے مکتب سے، بستہ رکھا، عادت بن گئی تھی، تربیت ہو گئی تھی، نماز پڑھی، اللہ سے مانگی۔ دینے والی ماں تو تھی نہیں، لیکن اللہ تھا دینے والا، اللہ نے رکھ دیا۔ اور اس دن کی روٹی بڑی لذیذ تھی۔ اب ماں بڑی پریشان ہونے لگی، وہاں پہ میرے بچے کے مکتب سے آنے کا وقت ہو گیا، پتہ نہیں اب آگے نماز پڑھے گا، معمول کے مطابق جو ہے دعا مانگے گا، لیکن آج روٹی ندارت رہے گی، روٹی ملے گی نہیں، میرے بچے کا بنایا ہوا یقین بگڑ جائے گا۔ اب پریشان ہو کے دوڑتی آ رہی ہے۔ آنے کے بعد میں جب دیکھا تو بچہ ہے، بچے سے پوچھا بیٹے روٹی کھائی؟ بچے نے کہا کہ ہاں کھائی۔ پریشانی کہاں سے کھائی؟ تو کہا کہ امی آج کی روٹی بڑی لذیذ تھی، بہت مزیدار تھی، روزانہ کی طرح نہیں تھی۔ اب شکریہ میں سجدے میں گر گئی اور کہا کہ مالک میرے پر اتنے دنوں کی تربیت کی آپ نے لاج رکھ لی، اور پھر دل میں بات لا لیا کہ اب میرا بچہ اس لائق کا ہو گیا ہے کہ اب اسے ماں کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ماں اس کو دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا ایمان یہ بن گیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اپنے رب سے لے گا، رزاق سے اپنی رزق حاصل کرے گا۔ تو سب سے پہلے یہ سکھا ہے اللہ کی عظمت اور اللہ کا بڑائی، کبریائی بچے کے دل میں بٹھا دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث پاک کے مفہوم میں، جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جس کے دل سے اللہ کا ڈر نکل گیا تو ساری مخلوق اس کو ڈراتی ہے۔ جی، تو یہ سب سے پہلی چیز پیدا ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے نبی نے حیوانوں کو انسانیت سکھائی، درندوں کو جو ہے بلند مقام دیا۔ ہمارے نبی نے انسانیت کسے کہتے ہیں یہ دنیا کو سبق پڑھایا، سمجھے؟ اور پتہ نہیں آج کے حالات نے اپنے ترقی کے نام پر جو ہے انسانوں کو حیوانیت کی طرف لے کر آیا، انسانوں کو حیوانیت کی طرف لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادب اور احترام سے یہ بھکاری کی طرح عاجزی کے ساتھ کے بیٹھ کے کھانا کھایا کرو، یہ ادب ہے کھانے کا۔ لیکن اب کہا گیا کہ جانوروں کی طرح ہاتھوں میں پلیٹیں پکڑ کر گھومتے پھرتے کھایا کرو۔ اور پتہ نہیں اس طریقے سے کیا کیا کہیں کیا نہیں کہیں، بعض باتیں شرم کی ہیں، بعض باتیں حیا کی ہیں، اور بعض بڑی بے ادبی کی ہیں۔ انسانیت کو جو ہے پوری جانوروں کی طرف، حیوانیت کی طرف لے کے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانیت سے نکال کر انسانوں کو ایک ایسا بلند مقام دیا جس مقام پہ ملائکہ بھی نہیں پہنچ سکتے، اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ تو دوسری چیز، بچے کے دل کے اندر نبی کا محبت اور احترام پیدا کرنا چاہیے۔ یہ سمجھانا چاہیے کہ ہمارے نبی دنیا کے سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ آج تک زمین نے نہ کبھی پیدا کیا ہے ایسی انسانیت، ایسی ہستی، اور نہ کبھی پیدا کرے گی۔ مخلوق میں آپ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں۔ اور کس فیلڈ میں آپ جانچیں گے، سماجی حیثیت سے، حکومت کے حیثیت سے، کسی بھی حیثیت سے، سائنٹیفک حیثیت سے، ٹیکنالوجی کی حیثیت سے، جو بھی حیثیت سے آپ دیکھیے، یہ 1400 سال تقریباً پہلے جو آپ نے ارشاد فرمایا، آج وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ اور ہر ایک ماہر، کوئی بھی فیلڈ کا ماہر ہو، وہ اس بات پہ کہنے کو مجبور ہے کہ آپ سے بہتر کوئی ہستی نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کی زبان مبارک سے کیسی باتیں نکلی تھی اور کیسا آپ نے کہا تھا۔ تو یہ ایک چیز آپ کی بتائی ہوئی، سنتوں کی محبت پیدا ہو جائے، سنتوں کی محبت۔ آدمی جب سنتوں کی اتباع کرتا ہے، نبی کے طریقے پہ چلتا ہے، تو اس آدمی سے اللہ کو محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اور اللہ اسے نقد انعام دیتے ہی 4 لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ ڈالیں گے، مخلوق اس سے محبت کرے گی، اور دشمنوں کے دلوں میں اللہ اس کا رعب اور ڈر ڈالیں گے۔ نیک اعمال میں اللہ اس کو استقامت نصیب کریں گے،
اور پھر اللہ اس کو ہدایت دے گا. اور جو سنتوں کی مخالفت کرے، غیروں کے طریقے اختیار کرے، تو اللہ انعامت کا ریورس کر دیں گے، انعامت الٹا کر دیں گے. آپس کی محبت ختم ہو جائے گی، دشمنوں کے دلوں سے رعب اور ڈر نکل جائے گا، نیک اعمال پہ آدمی کو چلنے کی استطاعت باقی نہیں رہے گی، اور پھر اس کی موت آ جائے گی لیکن اللہ اسے ہدایت نہیں دیں گے. یہ سزا ہے سنتوں کو حقیر سمجھنے کی، یہ سزا ہے. دوسری چیز، بچے کو اللہ کی غلامی سکھائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز بندے اور اللہ کے بیچ کی ایک آخری کڑی ہے. جس کی زندگی سے نماز نکل گئی وہ اسلام سے باہر نکل گیا، وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل گیا. سمجھے؟ تو اللہ کی غلامی سکھائے، اللہ کی عبادت سکھائے جی، اور قرآن حدیث کا علم. اسی لیے ہمارے یہاں پہ تاکید کرتے ہیں مسجد دنیا کے اندر اللہ کی سب سے بڑی پسندیدہ جگہ ہے. مسجد انسان کی اصلاح پانے کی جگہ ہے. مسجد ایک مسلمان کے لیے ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی. مچھلی سے باہر آنے والی پانی سے باہر آنے والی مچھلی جس طریقے سے تڑپ کے مرے گی، جس کا تعلق مسجد سے کٹ گیا، وہ مسلمان کی دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی. تو اسی لیے کہا کہ مردوں کو مسجد سے جوڑو اور بچوں کو مکتب سے جوڑو. مکاتب بچوں کے بننے کی جگہ ہے جی، اور استاد کا محتاج بنا کر بچے کو مدرسے بھیجا جائے. یہ نہیں کہ استاد کو بلا کر بچے کو گھر میں پڑھایا جائے. ماحول بڑا ضروری ہے. ماحول، اور کسے کہتے ہیں ماحول؟ ماحول وہ جگہ ہے جہاں انسان کا وقت گزرتا ہے. ماحول وہ دوستوں کی محفل ہے، وہ ساتھیوں کی محفل ہے جن میں انسانوں کا وقت گزرتا ہے. اور اس ماحول کا، ان ساتھیوں کا، اس جگہ کا بہت بڑا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کی صحبت کا بھی اثر پڑتا ہے. اور موت کے وقت میں یہ مجالس انسان کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی، اور انسان وہی بچے گا جو زندگی بھر جس مجالس اور جس چیزوں کے اندر اس کا وقت گزرا کرتا تھا، انسان وہی چیزوں کو بولے گا. تو اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو بچہ مکتب کو جائے محتاج بن کر. مامون رشید کے بچے شہزادے کہتے ہیں کہ ہم اپنے استاد سے ایسا ڈرتے تھے جیسے کوئی غلام اپنے بادشاہ سے ڈرتا ہے جی. بغیر ادب کے، بغیر احترام کے علم حاصل نہیں ہوتا. تو آدمی طالب بن کے جائے علم حاصل کرنے کے لیے. تو یہ چیز ہے. دوسری چیز، بچے کو آداب سکھائے. اسے کہتے ہیں تربیت. تربیت میں سب سے پہلے ہماری اپنی اصلاح اور ہماری تربیت ہونی چاہیے. ہماری زبان شیرین ہو، ہماری بات چیت نرم ہو، تو پھر بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بچہ خود بخود وہ چیزوں کو اپنا لے گا. کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مزاج رکھا ہے بچوں کے اندر. ایک فطری بات ہے کہ جس چیز کو دیکھتا ہے، جس چیز کو غور کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں لا لیتا ہے. ایک صحابی کے بچے نے ایک دعا پڑھی تو باپ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس نے یہ دعا کہاں سے سیکھی. تو پھر اس نے اپنے بچے سے پوچھا کہ بیٹے یہ دعا تمہیں کس نے سکھایا؟ تو بچے نے کہا کہ ابو میں جو آپ کو پڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تو آپ کے جو پڑھتے تھے وہ سن سن کے میں نے سیکھ لیا. تو مجھے سکھایا کسی نے نہیں. آپ کی اس دعا کے پڑھنے کا جو اہتمام آپ کا تھا، وہ عمل کی وجہ سے میں سیکھ گیا. تو پھر اس صحابی نے کہا اور میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر اس دعا سیکھی تھی. تو سکھایا نہیں گیا. عمل جو ہے زندگی کے اندر ان چیزوں کو لے کے آتا ہے. تو ہمارے بڑوں کی سوان دیکھی جائے، ہمارے بڑوں کی زندگی پڑھی جائے، اللہ والوں کے واقعات دیکھے جائے کہ کیسے تربیت کی اپنے بڑوں کی، اب اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی اور کس طریقے سے ان کو پروان چڑھایا. آدمی ایسا ہی اونچا مقام نہیں پا لیتا. بچپن سے ایک بڑی قربانی کے ساتھ میں گزرتا ہے، تب کہیں جا کے مقام پاتا ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نے اپنے سوان میں، اپنے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے والد کا، یعنی ان کے والد کا جب دودھ چھڑایا گیا، جی میرے والد کا جب دودھ چھڑایا گیا تو میرے والد کو پو پارا، اما پارا کا پو حصہ
میرے والد کو یاد تھا. پھر بڑی کم عمر میں میرے والد نے 7-8 سال یا 9 سال کی عمر میں میرے والد نے قرآن پورا حفظ کر لیا. پورا خاندان جو تھا وہ علمی خاندان تھا، اہل اللہ کا خاندان تھا. تو پھر میرے دادا نے میرے والد سے کہا کہ بیٹے روزانہ یہ قرآن پڑھ لے، پھر اس کے بعد تیری چھٹی. اب روزانہ یہ قرآن روز، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد اشراق پہ چھت پہ چڑھ جاتے گرمیوں کے زمانے میں یا پھر، اور وہاں پہ بیٹھ کر جو ہے قرآن کے پورا کرنے تک ظہر ہو جاتے، اور ظہر کو اتر کے روٹی کھا کے دوسرے اسباق پڑھا کرتے تھے. یہ علمی تربیت تھی، علم کی تربیت تھی. اور ان کے چاچا کے بارے میں آتا ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ان کے چاچا تھے مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کی بھی دادی تھی وہ، اور ان کی بھی دادی تھی. تو ان کے مولوی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی، روزانہ 40 پارے پڑھنے کا معمول تھا، روزانہ 40 پارے. تو پھر ہمارے بزرگ کہنے لگے جس کی ماں روزانہ 40 پارے پڑھے، اس کی اولاد سے اگر اللہ تعالیٰ انسان میں قرآن زندہ نہ کرے تو کیا فلم کے گانے والوں کی اولاد سے قرآن زندہ کرے گا؟ تو ماں ایسی تھی تو بچے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس زمانے میں کوئی وہ کام کر سکتا ہے. تو ایسے ہی نہیں بن جاتا. ماں کی فطرت اترتی ہے، ماں کی تربیت سے نکھرتی ہے، اور اس کے ساتھ باپ کا بھی دخل ہے. لیکن زیادہ ماں کا ہے. دوسری تربیت ہوتی ہے باپ سے. باپ ادب سکھانے میں بڑا ضروری ہے کہ باپ نگرانی کرے کہ میرا بچہ کس طرف جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے اخلاق کیسے بن رہے ہیں. شیخ الحدیث ذکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی لکھی ہے کہ میری ماں نے مجھے ایک چھوٹا سا تکیہ سی کر دیا، نقش کا تکیہ تھا، اس کے اوپر کچھ دھاگے کا کام کیا ہوا تھا، اور یہ حضرت کو بچپن میں بڑا پسند تھا. اپنے سینے سے لگائے پھرتے تھے اس تکیے کو. کہتے ہیں کہ میرے والد آئے ایک دن اور ٹیک لگانے کے لیے گھر والوں سے کہا کہ کوئی تکیہ لا کر دو. تو میں دوڑ کے گیا اور کہا میرا والا تکیہ لاؤں گا. اور لا کر میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو اب میرا تکیہ لیجئے. یہ کہنا تھا کہ میرے باپ نے، میرے ابا نے تکیہ منگ کے تو بازو رکھا، میرے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ لیے اور پھر اپنے دائیں ہاتھ سے میرے منہ پر، میرے گالوں پر تماچے لگائے، اور پھر کہا صاحبزادے چھوٹی سی عمر کا ہے تو ابھی سے تیرے دل میں یہ بات ہے کہ یہ تیرا اور یہ میرا، یہ الزام تیرا کہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا تکیہ. اور پھر مجھے تاکید کر کے کہا کہ بیٹے اس بات کو یاد رکھ لینا، اس گھر میں کوئی چیز نہ تیری ہے نہ میری ہے، اس گھر کی ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے. یہ تربیت تھی. اور کہتے ہیں کہ گھر آنے والے مہمان کے ہاتھ میں بھی کوئی چیز ہوتی اور ہماری نگاہ اس کے اوپر پڑ جاتی تو مہمان کے جانے کے بعد ہماری پٹائی ہوتی کہ تم نے اس چیز کے اوپر نگاہ کیوں ڈالی. مخلوق کی محتاجگی سے مستثنا کر دیا اور تربیت کی. تو ہر ماں، ہر باپ، ہر والدین جو بھی ہیں اپنے اولاد کو اس نیت سے نہ پالیں کہ یہ میرے آئندہ کا سہارا ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے. یہ خام خیالی ہے. سہارا تو سوائے اللہ کے کوئی ہے ہی نہیں، ساری مخلوق کا سہارا ہے. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی زمین پہ جلنے والا جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق اور روٹی کا ذمہ دار میں نہ ہوں. تو پالنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، یہ ایک اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. تو پالنے والی ذات اللہ کی ہے. نہ والدین اولاد کو پالیں گے نہ اولاد والدین کو پالے گی. وہ تو ذریعہ بنایا ہے، ذریعہ. ہمارے بڑوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ نے کہا ابراہیم میں کرتا ہوں، بیماری دینا میرا کام ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اللہ شفا کون دیتا ہے؟ پھر اللہ نے کہا کہ شفا میں دیتا ہوں، شفا دینا میرا کام ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا پھر یہ بیچ میں طبیب کیا کرتا ہے، حکیم کیا کرتا ہے، ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا.
اور کہا کہ سن ابراہیم، ہم نے دنیا کو جو ہے دارالاسباب بنایا ہے، سبب کے ذریعے سے ہم دنیا کا کام چلاتے ہیں، تو ہم نے بیمار کو ذریعہ بنایا ہے اس ڈاکٹر کے اور اس کے بیوی بچوں کی روزی روٹی کا، کہ اس کی کمائی سے اس کے بیوی بچے پلیں گے، اور ڈاکٹر کو بنایا ہے اس کی شفا اور صحت کا ذریعہ، تو اس کی دوائی سے اس کو شفا صحت ملے گی، لیکن نہ وہ اسے شفا دے گا اور نہ یہ اسے پالے گا۔ ہاں، پالنے والے بھی ہم ہیں، شفا دینے والے بھی ہم ہیں، یہ تو سبب اختیار کیا ہے، سبب اختیار کیا ہے، کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی۔ تو اولاد کو اس لیے نہیں پالا جاتا، ہماری خام خیالی ہے، اولاد کو اس لیے پالا جاتا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نمائندہ بن کر زندگی گزارے۔ اولاد کو اس لیے پالا جاتا ہے کہ میری اولاد کو ایک صحیح معنوں میں مسلمان بنا کر میرے پیچھے اس دنیا میں چھوڑ کے جاؤ، یہ اللہ کے نبی کے دین کا نمونہ بنے، یہ اسلام کا نمائندہ بنے، یہ کسی بھی فیلڈ میں جائے، کسی بھی محکمے میں جائے یا کسی میں جگہ میں جائے، اس کی زندگی ایسا ہو کہ یہ خود کو دکھا کے کہہ سکے دیکھو اسے کہتے ہیں مسلمان، دیکھو اسے کہتے ہیں مسلمان، دیکھو اسے کہتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ ہم نے یہ چھبی بگاڑ دی، یہ چھبی بگاڑ دی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں کے چودھری کو اذان دینے کا بڑا شوق تھا، لیکن ان کی آواز بڑی کری تھی، بڑی بری آواز تھی۔ حج کے لیے قافلے میں حضرت گئے تو قافلے میں بھی اذان کی ذمہ داری اپنے قابو میں کر لیا، اور اذان دے رہے لیکن بڑی بری طریقے سے، لیکن چودراہٹ کی وجہ سے کوئی کچھ بولتا نہیں، اور جاتے جاتے قافلہ کسی بستی پہ رکا جہاں کی شہزادی اسلام قبول کر چکی تھی، اور وہ باپ تھا غیر مسلم، بڑی کوشش کر رہا تھا بیٹی کو اسلام سے ہٹانے کی، لیکن وہ ہٹ نہیں رہی تھی۔ اچانک ایک دن، اس دن جب یہ قافلہ وہاں پہ رکا تو صبح سادی کوئی چودھری صاحب نے اذان دی، ان کی کری آواز سن کر وہ شہزادی پہلے ہی نازک ہوتی ہے، گھبرا کے اٹھ گئی اور کہنے لگی یہ کیا آواز ہے، کیا آواز ہے۔ بادشاہ نے بھی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ فلانی بات ہے، تو اس نے کہا جس قوم کو تو اختیار نہیں، جس مذہب کو تو اختیار کرنے جانا چاہ رہی ہے، اس کی عبادت کو بلانے کا یہ طریقہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ اسی چیز ہے تو میں توبہ کرتی ہوں، اس نے چھوڑ دیا۔ تو شیخ سعدی لکھتے ہیں اذان ایک ایسی چیز ہے کہ دل چیر کے رکھتی ہے، انسان کو کھینچتی ہے اپنی طرف۔ اللہ کے منادی کی آواز ہے، لیکن اسے ایسی بری تیسری طریقے سے پیش کیا گیا کہ بجائے اسے اپنانے کے اس سے کترانے لگے۔ تو حضرت مثال دے کے لکھتے ہیں کہ اسلام بھی ایسی چیز ہے کہ زندگی میں جب اسلام آئے گا تو دیکھ کر آدمی سے متاثر ہوگا، لیکن اسلام کو مسلمان نے اس طریقے سے پیش کیا کہ غیر مسلم کہنے لگے کہ اگر یہ اسلام ہے تو توبہ ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ جی، اسلام زندگی میں ہوتا ہے، اسلام اگر کتابوں میں ہے تو اسلام کی تحریر ہے، اسلام اگر زبان پہ ہے تو اسلام کی تقریر ہے، اسلام اگر ذہن میں ہے تو اسلام کا علم ہے، اسلام اگر زندگی میں ہے تو حقیقی اسلام ہے۔ اور انسان مسلمان کو دیکھتا ہے اور اس سے اندازہ لگاتا ہے کہ مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ تو ہماری منشا یہ ہونا چاہیے کہ میرا بچہ، میری اولاد صحیح مسلمان بنے۔ میں اللہ کے نبی کے نمائندے کو تیار کر کے کھڑا کے جا رہی ہوں، ہاں، اس نیت سے اگر یہ پرورش کریں گے تو دنیا کے اندر بھی ہماری اولاد ہماری راحت کا ذریعہ بنے گی اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، صدقہ جاریہ بنے گی۔ نیک اولاد کا ماں باپ کو خصوصیت سے بخشنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا نیک عمل اس کے ماں باپ کی بلند کا درجہ بلند کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ موت کے بعد پوچھیں گے کہ ہمیں یہ درجے کس لیے بلند کیے گئے، تو اللہ کہیں گے تیرے بیٹے نے بسم اللہ پڑھا، تیرے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا، اب میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں تمہیں سزا دوں، تیرا بچہ مجھے سمجھ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، تیرا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں رحیم ہوں۔ ہاں، اور یہ کہ قرآن کی آیت بچہ پڑھتے جائے گا، باپ کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ تو حضرت شیخ ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
جب اس کے طفیلیوں کا یہ مرتبہ ہے تو حقیقی عمل کرنے والے کا مرتبہ کیا ہو؟ ماں باپ کو یہ درجہ اسی لیے دیا کیونکہ اس کے پیدائش کا سبب اور ذریعہ بنے، اس کے پرورش کا سبب اور ذریعہ بنے، اس کی تعلیم اور تربیت کا سبب اور ذریعہ بنے۔ اور آگے حضرت شیخ نے لکھا ہے خدا نہ خواستہ 4 پیسوں کی لالچ میں ہم نے اسے دین سے ہٹا دیا، دین سے بہرا کر دیا، تو پھر یہی نہیں کہ اس کی دنیا آخرت برباد ہوگی بلکہ ہمیں بھی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اولاد ایک کوڑا کاغذ ہے، ایک امانت ہے، امانت ہے اللہ کی ہمارے گود میں، اور اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی تربیت کیسی کی جاتی ہے، اسے پروان کیسا چڑھایا جاتا ہے۔ زندگی کا ایک مقصد ہے ہر مسلمان کا کہ میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ جیسے صدیق اکبر کہہ رہے ہیں اَيَنْخُسُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میری آنکھوں کے سامنے اللہ کے دین میں کوئی کمی پیشی آ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ میرے جیتے جی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی امانتیں ہیں، جان اللہ کی امانت ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے انسان، ایک وقت تھا کہ تو تذکرے کے قابل نہیں تھا، تیرا تذکرہ کرنا عیب سمجھا جاتا تھا، ہاں کوئی تیرا تذکرہ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے سننے والا، دیکھنے والا اور بولنے والا بنایا، ہم نے تجھے زبان دی، آنکھ اور کان دیے، تو بغیر صلاحیت کے تھا، ہم نے صلاحیتیں دی، تو خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا، ہم نے تیرے ہاتھوں میں مال تھمایا، تجھے کمائی کے ذریعے لگا کر دیے۔ اور اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری دی ہوئی ان صلاحیتوں کو، جان و مال کو میری دین کی بقا کے لیے یہ آدمی کتنا استعمال کرتا ہے۔ ہاں اللہ نے سب کچھ کھا جانے کے لیے نہیں دیا ہے، اللہ نے آزمائش کے لیے دیا ہے، اسی لیے بار بار تنبیہ فرمائی کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال ہم نے فتنے کے طور پر، امتحان کے طور پر تمہیں دیا ہے۔ اب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں پھنس کر کون اللہ کو بھولتا ہے اور اس میں رہ کر کون اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے اپنے آخرت کا توشہ لے جانا نہ بھول، اپنے آخرت کو نہ بھول۔ تو آخرت کا توشہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی جان، مال، صلاحیت اللہ کے دین کے لیے باقی رکھنے کے لیے اللہ کے دین کو کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی کوشش کرتا ہے، یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہم ہماری زندگی کے اور ہمارے مال کے ہم مالک نہیں ہیں، ملکیت اللہ کی ہے، ہم صرف امین ہیں، ہم صرف امین ہیں۔ مثال ایسی ہے کہ بینک میں کروڑوں روپے گننے والا کیشیئر، خزانچی گنتا تو کروڑوں روپے ہے لیکن اس میں سے 1 روپے کا بھی مالک نہیں ہے، وہ صرف امانت دار ہے۔ جیسے ہی بینک کے اوقات ختم ہو گئے، مینیجر کے سامنے حساب دینا پڑے گا آمد کا اور خروج کا، کہ مال آیا کتنا، مال دیا کتنا اور باقی کتنا ہے۔ جس دن آنکھ بند ہو جائے گی اللہ پوچھیں گے کمایا کتنا، خرچ کتنا کیا، حساب دے۔ ہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، خطبے میں کہا لوگوں یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں لوگوں یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑتی، اس کے عجائب کبھی کم نہیں ہوتے، اس سے روشنی حاصل کرو اپنے آخرت کے اندھیرے کے لیے۔ اور پھر آپ نے کہا اس کلام میں خوبی نہیں ہے جس سے اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، اس مال میں بھلائی نہیں ہے جو اللہ کے دین کے لیے خرچ نہ کیا گیا ہو، وہ آدمی اچھا نہیں ہے جس کا حلم اس کے غصے پہ غالب نہ ہو، اور اس انسان میں کوئی بہتری نہیں ہے جو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کی پرواہ کرے۔ کیسی بہترین نصیحت تھی، کیسی بہترین باتیں کی، ہاں کتنی اچھی تعلیم دی اس امت کو۔ تو میرے بھائیوں میرے بہنوں، یہ ذمہ داری ہے۔ دنیا کوئی عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ تھے، میں ان کے ساتھ رہتا تھا، مولوی یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پونا والے، حضرت کہتے تھے، مجھے ماسٹر کہتے تھے، حضرت کہتے تھے ارے ماسٹر دنیا تو فرما بردار اور نافرمان سب کے لیے ایک محنت اور مشقت کی جگہ ہے، یہاں کسی کو آرام نہیں ہے۔ اور پھر ہنس کے کہتے تھے نیند اگر پوری کرنے کی جگہ ہے تو وہ قبر ہے، عیش اور عشرت اگر اڑانے کی جگہ ہے تو وہ جنت ہے۔ دنیا میں بولے نا راحت فرما بردار کے لیے ہے،
نہ راحت جو ہے نافرمان کے لیے ہے. نافرمان کو تو اس کے سزاؤں کے مطابق بے راحتی رہے گی، پریشانی رہے گی. اور کہا فرما بردار کو یہ تو اپنے عمل کے بارے میں ڈرے گا کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، اور دوسرا امت کے درد میں پڑے گا کہ اللہ کے نبی کی کروڑوں کی تعداد کی امت تباہی کی طرف جا رہی ہے. بولے اسے چین کہاں ہے، اسے چین کہاں ہے؟ یہ تو بے چینی میں رات میں کروٹیں بدلے گا، دن میں رات میں پریشان رہے گا. بولے کہ یہ تو نیند پوری کرے گا موت کے بعد، اور یہ تو معیش کرے گا جنت کے اندر. یہ ہے صحیح تربیت. ہمارے بڑوں نے بہت اس کے لیے زندگیاں کھپائی ہیں، بہت کچھ. اور ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نمونہ بنا کر کے کھڑا کیا. ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں صحابہ کی زندگی قیامت تک کے انسانوں کے لیے علم ہے. ان کی زندگی سے علم حاصل کیا جاتا ہے. جی، زندگیاں قربان ہو جاتی، بیوی سمجھتی کہ میرا شوہر اللہ کے دین کے لیے ہے، جی ابھارتی اللہ کے دین کو قربانی دینے کے لیے. بہن سمجھتی بھائی میرے اللہ کے دین کے لیے ہے، بھائی کی شہادت پہ شکر ادا کرتی. ماں سمجھتی کہ میں نے اولاد کی پرورش ہی اللہ کے دین کے لیے کیا ہے. ہاں، اور جس کا جتنا اللہ کے دین کے لیے لگ جاتا وہ خوش ہو جاتا اور کامیاب سمجھتا، اور کہتا کہ یا کہتے یا اس کے متعلقین کہتے کہ چلو زندگی کا مقصد پورا ہو گیا. جس کے لیے اللہ نے جان دیا تھا، جس کے لیے اللہ نے مال دیا تھا تو پورا ہو گیا. اور کیا چاہیے، مقصد تو پورا ہو گیا نا. یہ تمنائیں ہوا کرتی تھی. ہماری طرح نہیں تھا کہ دنیا کو نصب العین بنائے، آخرت ذہن سے معاف ہو جائے. آپ صاحب نے فرمایا جس کا نصب العین دنیا بن جائے گا وہ ہمیشہ فکروں میں مبتلا رہے گا، ہمیشہ غم سوار اس کے اوپر رہے گا، اور اللہ اس کو اپنے حوالے کر دیں گے. اور جس کا نصب العین آخرت بنے گا بغیر وہم و گمان کے اللہ اسے روزی پہنچائیں گے، اور اس کے دل کو فکروں سے خالی کر دیں گے، اس کے دل کے اندر غنا بھر دیں گے، اور دنیا اور فخر کا خوف اس کے ذہن سے اللہ نکال دیں گے، تمانیت عطا کریں گے. تو اس کی تربیت بچپن سے ہوتی ہے. پروان ایسے چڑھتے ہیں. جی، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کیا کہیں گے، کیا کریں گے، اللہ ان کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے. 2-3 گھنٹے اگر دن میں آرام کر لیا بہت بڑی بات ہو گئی. 22 گھنٹے 21 گھنٹے دین کی محنتوں میں منسلک رہتے، دین کی فکروں میں منسلک رہتے. گھر کے اندر داخل ہوتے مہینے گزر جاتے. ان کی اہلیہ محترمہ تھی شیخ الحدیث مولی زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکی، اور یہ ہو گئی بہت بیمار. بڑے بڑے علماء حضرت سے ملنے آتے تو کبھی کبھی اپنے گھر والوں کو بھی لے کے آتے. منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ نے ان کی اہلیہ کی حالت دے کر اپنے شوہر سے کہا اتنے بڑے علم کے جاننے والے، اتنے بڑا مقام رکھنے والے اپنے عورت کا حق نہیں سمجھتے. گھر کے اندر وہ بیمار پڑی ہیں اور انہیں دیکھ کر کئی دن گزر گئے. تو انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کے اہلیہ محترمہ تو بیمار ہے، کئی دن گزر گئے آپ نے نہیں دیکھا. تو حضرت نے کہا یہ شکایت آپ کو ہے یا ہماری بیوی کو ہے؟ ذرا ہماری بیوی سے بھی پوچھ لیتے کہ انہیں بھی یہ شکایت ہے یا نہیں. تو پھر انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھ لگایا. جب انہوں نے سنا تو کہا اللہ کی توبہ، یہ آپ نے کیا کہہ دیا. پھر انہوں نے جو جملے کہے وہ تاریخی جملے ہیں. انہوں نے کہا میں نے اپنے شوہر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقف کر دیا ہے، میں نے اپنے شوہر کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا ہے. اور پھر کہا زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ دنیا میں ملاقات ہو جائے گی، اگر زندگی نے وفا نہ کی تو جنت میں ملاقات ہوگی. شکایت تو ہمیں کچھ نہیں ہے، ہمیں شکایت نہیں ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اور پھر آگے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں میں اللہ کے کون سے احسانات کا شکر کروں. ایک احسان اللہ کا میرے اوپر یہ بھی ہے کہ میری بیٹی جو مولی صاحب رحمۃ اللہ کی اہلیہ محترمہ تھی، مغرب کی نماز کے 2 یا 3 رکعت میں
سجدے میں گئی اور سجدے ہی میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے چلی ہی گئی، پھر کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھا۔ حضرت کہتے ہیں کوئی احسان ہے اللہ کا؟ کتنے احسانات۔ اس کے اندر احسان بھی ہے کہ اللہ نے میری بچی کو اپنی عبادت میں سجدے کی حالت میں دنیا سے رخصت کرا لیا۔ یہ ہے ہمارے بڑوں کے اوصاف۔ اور پھر حضرت کا جب آخری وقت آیا، 48 سال تھے، 48 سال تھے، قلب کا دورہ پڑا، آخری وقت آ گیا۔ اپنے رفیق، اپنے ساتھی مولوی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کتنے سال میں رخصت ہوئے؟ انہوں نے کہا 63 سال میں۔ پھر اپنے والد کے بارے میں پوچھا، ہمارے ابو کتنے سال میں گئے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت ان کا بھی 63 سال میں انتقال ہوا۔ تو پھر مولوی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر کہنے لگے، پھر ہمیں اتنی جلدی کیوں بلا رہا ہے؟ 48 سال تھے، پوچھا کہ ہمیں اتنی جلدی کیوں بلا رہا ہے؟ تو مولوی انعام الحسن صاحب نے روتے ہوئے کہا، حضرت یہ کوئی طے کرانے والی بات ہے؟ یہ کوئی ہماری مرضی کی بات ہے؟ یہ تو وہاں سے لکھا جاتا ہے، وہاں سے طے ہوتا ہے، تاخیر اور تقدم تو اس میں ہوتا نہیں، ہوتا نہیں۔ پھر آپ نے وہ دعا پڑھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے پہ پڑھا، خسوہ اونٹنی پر کوہان کی تک جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی تھی فتح مکہ کی، وہ آپ نے وہ دعا پڑھی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب میت لائی گئی، ماں سے پوچھا کہ پرائی بستی میں انتقال ہوا تھا، پوچھا کہ کیا کریں؟ تو ماں نے کہا اسے لے آؤ۔ تو ہندوستان کو میت لائی گئی، تو ماں کو بوڑھی ماں تھی، پکڑ کے لایا تو اپنے بیٹے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے، اور فرمایا جی بھر کے دیکھ کے تجھے کئی دن گزر گئے، جی بھر کے دیکھنے میں کئی مہینے گزر گئے، اور کبھی میرے بچے چین لیا نہ سکون سے سویا کبھی، اور آج دیکھ رہی ہوں۔ اور پھر کہا آج سویا ہے، اب سو جا، اب کوئی تکلیف نہیں ہے تیرے لیے، بس ہو گئی پریشانی۔ یہ ہمارا اسلاف تھا، یہ ہمارے بزرگ تھے، جو اللہ جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، اس کی زندگی کس کام کی؟ بنا مقصد کی زندگی تو جانور گزارا کرتے ہیں، کہ پیدا ہوئے، ایک روٹین زندگی گزری، پھر موت آ گئی، اور زندگی میں نہ کچھ کمانا ہے، نہ کچھ بنانا ہے، نہ شریعت ہے، نہ حرام حلال کی تمیز ہے۔ ایک زندگی کا ایک اللہ تعالیٰ نے ایک طرز دیا ہے، اس میں جی کے مر گئے۔ تو انسان بھی اگر ایسا جیے تو پھر کیا فرق کیا ہے؟ وہ بولے نہیں بھائی، ہم انسان ہیں، کپڑے پہنیں گے، اچھے مکانات بنائیں گے، دنیا کے عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے۔ تو پھر کہا ایک مسلمان اور غیر مسلمان دونوں کا نصب العین یہ ہے، تو پھر فرق کہاں رہا؟ اب کسی سے بھی پوچھ لیجئے، ہر ایک کو فکر اگر ہے تو دنیا کی زندگی بہتر بنانے کا، اس سے آگے تو کسی کی سوچ جاتی نہیں۔ لیکن ایمان والے کا یقین ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، موت کے بعد ایک زندگی ہے، ہاں، تو اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اور بہت مختصر سی زندگی لیکن بڑی قیمت۔ 3 قانون اللہ نے دنیا میں چلائے ہیں، جو پیدا ہوا وہ ضرور مرے گا، اسرائیل بھی پیدا ہوئے ہیں وہ بھی مریں گے، موت کے فرشتے کو بھی موت آئے گی، اللہ نے اس میں سے کسی کو مستثنا نہیں کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہیں چھوٹے تو کون چھوٹے؟ پھر دوسرا قانون اللہ نے چلایا، جتنی بھی چاہے دنیا کما لو، سب چھوڑ کے آئے گا، کوئی چیز ساتھ میں لے کے نہیں آئے گا۔ اور پھر تیسرا قانون اللہ نے بنایا، اے انسان تو ایک عمل کی مشین ہے، جو بھی عمل کرے گا بھلا یا برا وہ تیرے ساتھ میں آئے گا۔ اور آخرت کے 3 قانون اللہ نے رکھے ہیں، یہ غبار دنیا سے جو آ گیا کسی حالت میں دنیا میں واپس نہیں جائے گا۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ کہہ رہے ہیں، آخرت دیکھ کر انسان کہے گا میرے رب اب نے تو میں نے دیکھ لیا، میرے رب میں نے سن لیا، میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا، آپ مجھے ریٹرن بیک کر دیجئے، فرجینا، آپ مجھے ریٹرن بیک کر دیجئے، واپس بھیج دیجئے، میں نیک عمل کر کے آ جاؤں گا، آپ کو راضی کر کے آؤں گا۔
اللہ کہے کہ ہمارے قانون میں دستور میں ہے ہی نہیں کہ یہ ایک بار جو دنیا سے آ گیا کسی وجہ سے واپس نہیں جائے گا، اور دوسرا قانون آخرت کا ہے جو یہ ایک بار مر گیا پھر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ تکلیف اٹھائے گا، بھوکا رہے گا، جلے گا، مارے گا، پیٹے گا، کچھ بھی ہو جائے گا لیکن مرے گا نہیں۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں تکلیف کی انتہا موت تھی، کاش وہ موت یہاں آ جاتی، اور اللہ کہیں گے نہیں آتی، آپ کو تو آنے والی ہے ہی نہیں کیونکہ پہلے ہی آ گئی۔ اور پھر تیسرا قانون آخرت کا یہ ہے جیسا عمل لے کر آئے گا اس کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا، اس کے مطابق اللہ فیصلہ کرے گا۔ یہ ہے زندگی۔ زندگی ارے عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، فکر کے لیے ہے، اعمال کے لیے ہے، اللہ کی رضا کی جستجو کے لیے ہے، اور اللہ راضی ہوتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال 3 ہیں، آپ کے زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک ہے اعمال، ایک ہے سنت عادت، آپ کپڑے کیسے پہنتے تھے، اب دیکھتے کیسا تھے، اب سوتے کیسا تھے، اب چپل کیسے پہنتے تھے، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ چھوٹا عمل اللہ کے نبی کا بہت بڑے بڑے انعامات دلائے گئے۔ میں ایک سمپل بات آپ کو کہتا ہوں، ایمان کی موت مرنا معمولی بات ہے۔ اب آدمی سوچ رہا ہے کہ ایمان کی موت مرنا کتنا مشکل کام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اتنا آسان دین دیا۔ آپ نے فرمایا مسواک کا اہتمام کرو، موت کے وقت میں کلمہ یاد آ جائے۔ معمولی چیز، ایک چھوٹی چیز اللہ کے نبی کی، لیکن انعام کلمے کی موت مرے گا، بیڑا پار ہو جائے۔ صدقہ دیا کرو، بری موت سے اللہ حفاظت کرے گا۔ کیا بھائی، کتنی چیزیں، کتنی آسان دین دیا۔ نمازوں کا اہتمام کیا کرو، موت کے وقت میں فرشتہ آئے گا، شیطان کو دور کر کے مرنے والے کو کلمہ پڑھائے گا، پھر روح قبض کرے گا۔ نمازوں کے اہتمام کا یہ ثواب ہے۔ اور کہا گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نحوست سے آدمی موت کے وقت پہ کلمہ بھول جاتا ہے۔ کیسا آسان دین دیا۔ جنت میں جانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کی عادت ڈالو، ہنستے ہوئے جنت میں چلے جاؤ گے۔ سلام کرو اور جنت کے مستحق بن جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرو، تمہارے جنت کے جانے میں صرف موت آڑ ہے، مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ آپ نے کہا کہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھو، دن میں موت آ گئی تو اللہ جہنم سے بچائیں گے، اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھو، رات میں موت آ گئی تو اللہ جہنم سے بچائیں گے۔ اس سے آسان دین ہے، اس سے آسان دین ہے، لیکن اس کا فائدہ فرائض کے اہتمام کے ساتھ، بغیر فرائض کے اہتمام کے اگر ان چیزوں کو آدمی اختیار کرے تو نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ذات اللہ کی یقین کا ہو، نبی کے طریقے میں کامیابی کا یقین ہو، اور اللہ نے جو احکام دیے ان احکام کو پورا کرنے سے بندہ جتنی قربت اللہ سے حاصل کرتا ہے وہ کسی اور طریقے سے حاصل نہیں کرتا، جس میں نمازوں کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر کا اہتمام ہے، اپنے اخلاق کا اہتمام ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کی موت تک کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق سے بڑھ کر احسان، احسان سے بڑھ کر ایثار کے اوپر صحابہ کو کھڑا کیا، اور اتنی ہمدردی تھی صحابہ کے دل کے اندر کہ پیاسے مر جاتے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی نہ پیتے، اپنے اولاد کو بھوکا سلاتے، مہمان کو کھانا کھلاتے، ہر ایک کو اپنے پڑوس کا ہمدردی اور غم خاری رہا کرتی تھی۔ اسی لیے آپ نے کہا سب سے وزندار اعمال میزان کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے۔ قسم کھا کر فرمایا وہ آدمی مسلمان نہیں ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ کیسی حالت ہوگی ہماری، ہم کیا پیش کر رہے ہیں، کیا پیش کر رہے ہیں؟ اور نصب العین اللہ کی رضا۔ خوش ہو گئے اللہ کے نبی انصار صحابہ سے، خود پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟
اور تم جو بھی کہو گے میں اللہ سے لے کے تمہیں دے دوں گا۔ انصار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں 2-4 منٹ کا وقفہ دیجئے، ہم آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔ تو مشورہ یہ کیا، اللہ کے نبی مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی بول رہے ہیں مانگو کیا مانگے۔ بڑے ہستیوں سے بڑی چیز مانگنا چاہیے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سے کیا مانگے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی ذات سے بڑی چیز مانگی جاتی ہے، اللہ کے سوا کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، اللہ سے اگر مانگنا ہے تو ہدایت مانگو۔ اور اللہ نے کسی دعا کو فرض اور واجب قرار نہیں دیا، لیکن دن میں 50 مرتبہ اللہ کہتے ہیں کہ ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہو، قیام میں گردن نیچے جھکاؤ، سورہ فاتحہ پڑھو اور اس میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھو۔ دن میں 50 مرتبہ مجھ سے ہدایت مانگو۔ اور کسے؟ میں بھی مانگنا چاہیے، آپ بھی مانگنا چاہیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگنا چاہیے، اس کے بغیر عبادت پوری نہیں ہوتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بہترین چیز جو مانگی جاتی ہے اللہ سے وہ ہدایت مانگو، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ صحابی کھڑے ہوئے پھر پوچھا یا رسول اللہ ہدایت کے بعد نیکسٹ چیز کیا مانگے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہدایت کے بعد جو سب سے بہترین چیز مانگی جا سکتی ہے وہ عافیت ہے۔ تو صحابی نے پوچھا عافیت کس کو کہتے ہیں، عافیت سے کیا مراد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عافیت 3 چیزوں کو کہتے ہیں، سانس بنا خلفت، روزی بنا مشقت، عمل بنا ریا، یعنی صحت اور تندرستی۔ آج سب کو معلوم ہے کہ صحت تندرستی کا مسئلہ کیا ہے۔ پھر فرمایا ایک ایسی روزی جس میں مشقت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ ہمارے بڑوں میں ایک نے دعا مانگی یا اللہ میری مقدر کی لکھی ہوئی روزی حلال اور طیب طریقے سے خیر اور برکت والی بنا کر مختصر وقت میں میرے ہاتھ میں دے دینا اور باقی کی زندگی کا وقت تیرے دین کے لیے استعمال کر لینا۔ کیسی اچھی دعا تھی۔ تو کہا کہ سانس بنا خلفت، صحت تندرستی، روزی بنا مشقت، بغیر تکلیف کے روزی، اور عمل بنا ریا، بغیر دکھاوے کے اللہ کے لیے کرنے والا عمل، یہ ہے عافیت۔ تو یہاں انہوں نے کہا حضور کہہ رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، تو پھر آپس میں انصار میں مشورہ کیا کہ کیا اللہ کے نبی سے دنیا کے ٹھکرے مانگیں گے؟ تو پھر مشورہ کر کے واپس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں 2 چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ تو حضور نے پوچھا کیا چاہیے؟ تو کہا ایک تو یہ کہ آپ اللہ سے دعا مانگ کے ہمارے گناہوں کی مغفرت کرا دیں، یہ پہلی چیز ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جیسا ہم دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت ہمیں نصیب ہو جائے، ہم جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، ہاتھ اٹھایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک لمبی دعا حدیث میں آپ نے کی۔ آپ نے کہا اللہ انصار میں برکت دینا، اللہ انصار کی کھیتیوں میں برکت دینا، اللہ انصار کی اولاد میں برکت دینا، اللہ انصار کی زندگی میں برکت دینا، اللہ انصار 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 انصار، یہاں تک آپ نے کہا ان کے سر میں، ان کے پاؤں میں، ان کے چھٹاک میں، ان کے ترازو میں، پوری لمبی دعا مانگی آپ نے، بڑی لمبی دعا مانگ کے آپ نے اللہ سے قبول کرایا۔ اور ہمارے بزرگ تھے قاسم قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کی ایسی دعا نہیں مانگی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی مانگے۔ تو حضرت پوچھتے تھے انصار کسے کہتے ہیں؟ نصرت کرنے والے کو۔ نصرت کا مطلب کیا ہے؟ دین کی جڑوں میں پانی دینے والے، دین کو مضبوط کرنے والے، چاہے کسی بھی لائن سے مضبوط کرے، تعلیم اور تدریس کی لائن سے، مدارس کی لائن سے، قرآن اور حدیث کی لائن سے چاہے دین مضبوط کرے، خانخائی کی لائن سے، تزکیہ کے لائن سے، اصلاحی لائن سے چاہے دین کو مضبوط کرے، تصنیف اور تالیف کی لائن سے، یعنی قرآن کی تفسیر اور حدیث کی شرح لکھ کے چاہے دین کو مضبوط کرے، یا اللہ کا دیا ہوا جان و مال لے کے دعوت و تبلیغ کے نام پہ اللہ کے راستے میں نکل جائے اور بے طلب کے پاس جا کر طلب اس کے اندر پیدا کرے، یہ سب دین کے جڑوں کو پانی دینے والے انصار ہیں، یہ نصرت ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مخصوص نہیں کی، قیامت تک کی انسانوں کے لیے دعا مانگی کہ جس نے اللہ کے دین کے لیے جان اور مال لگایا اس کی اللہ تعالیٰ برکت نصیب کر۔ یہ ایک چیز میں اور اللہ بھی کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین کونوا انصار اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو
اللہ کے مددگار بنو. بھائی اللہ مدد کا محتاج ہے، نعوذ باللہ، توبہ توبہ. علماء نے تفسیر لکھی، اللہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کو باقی رکھنے، اللہ کے دین کی اشاعت اور اللہ کے دین کو پھیلانے، اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے جو آدمی کام کرے گا، اللہ کہتے ہیں وہ کہ اللہ کی مدد ہے. اور مطالبہ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے. اور پھر اللہ نے اس آدمی کی تعریف فرمائی ہے جس کے اندر 3 عادتیں ہیں. حضرت شیخ نے تفسیر لکھی ہے، شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، حضرت شیخ نے لکھا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس آیت کی تفسیر میں حضرت لکھتے ہیں اللہ اس آدمی کی تعریف کر رہا ہے جس کے اندر 3 صفت ہیں. سب سے پہلی صفت یہ ہے وہ بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑتا ہے. اور دوسری صفت یہ ہے وہ عاملہ صالح ہو، خود بھی نیک عمل کرتا ہے، خالی بولتا نہیں، خالی دعوت نہیں دیتا، عبادت بھی کرتا ہے. اور پھر فرمایا اس عبادت اور دعوت سے اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا. وہ یوں کہتا ہے کہ میں ایک سیدھا سادہ مسلمان ہوں. اپنی تواضع کا اظہار کر رہا ہے، کبر سے بہت دور ہے، اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے. جس کے اندر 3 صفات ہیں، دعوت بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور پھر جو ہے تواضع بھی ہے. تو اللہ سوال کر رہے ہیں، وہ آیت سوالیہ ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں اس سے بہتر کوئی ہے؟ کوئی اس سے اچھا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو سیدھا سادہ مسلمان سمجھے؟ یہ ایک بات میں کہہ کے میں ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ اس چیز سے دعوت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. ایک ماں ہے، اس کی 10 اولاد ہے، 9 بچے اس کے گھر میں بیٹھے. یہ ایک بچہ گم ہو گیا. کون سی ماں ایسی ہے جو یوں کہے گی یہ جاتا ہے تو جانے دو، 9 میں میرے لیے کافی ہے؟ آج تک دنیا میں ایسی ماں نہیں ہوئی. ماں کیا کرے گی؟ گھر میں بیٹھنے والے 9 بچوں کے اوپر چلائے گی، 9 بچوں پہ غصہ کرے گی اور 9 بچوں کو برا بھلا کہے گی اور کہے گی میرا بچہ چلا گیا، میرا بچہ گم ہو گیا. تم آرام سے بیٹھے ہو. کسی نے پوچھا کیا یہ آپ کے بچے نہیں ہیں؟ ان سے آپ کو محبت نہیں ہے؟ ماں کہے گی 10 کے 10 بھی میرے بچے ہیں، محبت تو سب پہ ہے، لیکن درد گم ہو جو ہو گیا وہ بچے کا غالب ہے. محبت پہ غالب آ گیا وہ درد. اب میں چاہتی ہوں کہ میری اولاد بتر بتر ہو جائے، کونے کونے میں پھیل جائے اور میرے گم شدہ بچے کو ڈھونڈ کے لائے. اتنے میں کوئی ہاتھ پکڑ کے لایا کہ آپ کا بچہ چوراہے پہ چلا گیا تھا، فلانے راستے پہ چلا گیا تھا. اس کے پیروں پہ گر جائے گی، اپنا دامن پھیلائے گی، منت سماجت کرے گی، روئے گی اور کہے گی کہ میں آپ کا احسان کیسے ادا کروں؟ آپ نے میری بچھڑی اولاد کو مجھے ملا دیا. برسوں گزر گئے، وہ بچہ بالغ ہو گیا، بچہ باپ بن گیا، دادا بن گیا. اور یہ بوڑھی عورت اس وقت بھی اپنے اس وقت کو یاد کر کے کہے گی میری اولاد مجھ سے بچھڑ گئی تھی، پتہ نہیں وہ کون سا فرشتہ تھا جس نے میری اولاد سے لا کے مجھے ملا دیا. اگر وہ نہ ہوتا تو آج میں اس سے اور اس کی اولاد کو دیکھنے سے محروم ہو جاتا. اس کا احسان پوری زندگی یاد رکھے گی. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے. اللہ تلاوت کرنے والے سے، علم کے سیکھنے سکھانے والے سے، عبادت کرنے والے سے، روزہ نماز صدقہ خیرات ہر خیر کے کام کرنے والے سے اللہ کو محبت ہے. اللہ سب کچھ چاہتے ہیں، لیکن اللہ کو درد غالب ہے اس بندے کا جو گناہوں میں چل رہا ہے، جو جنت کا راستہ بھول کے جہنم کی طرف جا رہا ہے، جو اللہ کی طرف چہرہ کر کے آنے کے بجائے اللہ کی طرف پیٹ کر کے چل رہا ہے اور ہر قدم اسے اللہ سے دور کر رہا ہے. اور اللہ چیخ کر کہتے ہیں کوئی ہے جو میرے بندے کو لا کے مجھ سے ملا، کوئی ہے جو میری بچھڑی مخلوق کو لا کے میرے پاس کھڑا کر دے. اور یہ انبیاء علیہ السلام کرتے تھے. یہ ان کی زندگی کا نظم العین تھا. اور ایسے میں کوئی کسی کو سمجھا کر، بجھا کر، ڈرا کر، کھلا کر، منت سماجت کر کے کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے زندگی سے گناہوں سے توبہ کرا دی، کسی کی زندگی سے ان کو لا کے عبادت کی طرف رخ کر کے اس کے اللہ کے سامنے لا کے سب پہ کھڑا کر دیا. تب اللہ کہتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. کون ہے اس سے بہتر جو ہماری مخلوق کو لا کے ہم سے ملائے
اور کیا ہوتا ہے دعوت سے؟ ہماری عبادت کی کتاب موت کے ساتھ بند ہو جائے گی، یہ ایک اضافہ نیکی کا نہیں رہے گا، لیکن دعوت دے کے کسی کو کھڑا کر کے چلے گئے، ہم مر جائیں گے، ہماری نیکی باقی رہے گی، عمل کوئی اور کرے گا، ہماری قبر میں ثواب چلے گا۔ ابھی 2-3 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، ہماری ایک جماعت گئی ایک جگہ پہ گئے تو ایک لڑکا آیا نوجوان، ہم سے مصافحہ کر کے کہا میرے لیے دعا کیجئے، بچہ چلے گیا۔ پھر ایک بڑے میاں آئے، ہم لوگوں کو دودھ پیش کیا اور بیٹھ کر اپنی داستان سنانے لگے کہ حضرت میری زندگی گائے بھینسوں میں گزر گئی، میں کھیتی والا آدمی ہوں، ان پڑھ ہوں، میں سوتا تھا تو میرے جانوروں کی فکر، جاگتا تھا تو میرے جانوروں کی فکر، دودھ دوہنا، دودھ ڈیری کو ڈالنا، ان کو لے جا کے کھیتوں میں چرانا، ان کی دیکھ بھالی کرنا، اسی میں میری زندگی کا بہت بڑا حصہ گزر گیا۔ لوگ آتے مجھے تشکیل کرتے، جماعتوں میں جانے کے لیے کہتے، میں ہمیشہ ٹالتا گیا۔ ایک دن میں میرے کھیتوں میں میرے گائے بھینس چرا رہا تھا، یہ ایک آدمی آئے، انہوں نے اس آدمی کا نام لیا جسے میں جانتا ہوں، ہمارے حلقے کا ایک ساتھی ہے، کہا کہ ایک آدمی آئے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر، کچھ پپس، کچھ بسکٹ یا ایسے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آئے، پیڑ کے نیچے میرے ساتھ بیٹھے، مجھے محبت سے کھلایا، میری تشکیل کی، میں بہانے کرتا رہا، میں ٹالتا رہا، لیکن مانے نہیں، بڑی زبردستی کرتے رہے، جان چھڑانے کے لیے میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ میں سمجھا کہ یہاں پہ بلا چکی، لیکن اس کے بعد زیادہ ہو گیا، وہ بار بار گھر پہ آنا شروع کر دیا کہ آپ نے ہاں کہا تھا، آپ تیار ہو جاؤ۔ آخر میں اتنا مجبور کیا کہ آخر میری بیگ لے کے گئے اور مجھے جماعت میں بھیج دیا۔ تو 40 دن کے لیے میں چلے گیا، اللہ کے راستے میں گیا 40 دن کے لیے۔ تو کہنے لگے جب میں گیا تو 40 دن میں نے 1-2 سورے بھی نہیں سیکھے۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے کلمہ بھی نہیں آتا تھا، میری زبان بھی نہیں پلٹتی تھی۔ جو کلمہ نہ پڑھ سکے وہ قرآن کے سورے کیا یاد کرے گا؟ تب میری آنکھیں کھلی، پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر کے کہا، پھر میری آنکھیں کھلی، آنکھیں کھلنے کے بعد میری سمجھ میں آیا میں جانوروں میں نہیں تھا، میں خود جانور تھا، میری زندگی کوئی جانور سے بہتر نہیں تھی بلکہ جانور سے بدتر تھی۔ کچھ نہ ہو سکا، لیکن دل میں ایک درد پیدا ہوا، طلب جاگ گئی، احساس ہوا کہ جو زندگی میری ہوئی ہے میری اولاد کی نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر میں واپس آیا، واپس آنے کے بعد میری لڑکی تھی، اس لڑکی کو لے کر بنگلور گیا، اصلاح البنات میں 2 سال کا داخلہ کر کے آ گیا، اور میرے لڑکے کو لے جا کر مدرسے میں حفظ کے لیے چھوڑ دیا۔ میرا بچہ حافظ بنا تو عالم کورس کے لیے ڈال دیا، میرا بچہ عالم بنا تو افتاء کے لیے ڈال دیا، مفتی بن کے میرا بچہ آیا۔ ابھی جو نوجوان آپ سے مصافحہ کر کے گیا وہ میرا لڑکا ہے، مفتی ہے، انہوں نے کہا مفتی ہے، میرے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا تو کم سے کم ابھی تو کچھ سورے یاد کیے کیا آپ نے؟ تو کہنے لگے جی تبارک الذی آتا ہے، یاسین آتا ہے، الرحمن آتا ہے، واقعہ آتا ہے۔ میں دنگ رہ گیا، میں بولا اللہ کے ولی مجھے اتنے جو سورے یاد نہیں ہیں تو آپ کو کیسے یاد ہوئے؟ آپ نے پڑھنا سیکھ لیا؟ تو کہنے لگے نہیں حضرت، میرے بچے اور میری بچی نے 2-2 آیتیں کر کے مجھے سب یاد کرا دیا، اب میں سب پڑھتا ہوں۔ اب جس نے تشکیل کی تھی، جس نے 10-20 روپے کہیں کو کھلایا تھا، جس نے ان کی منت سماجت کی تھی، اسے بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا رنگ لایا، کیا نتیجہ نکلا۔ وہ زندہ ہے، اس کی، ان کی بچی، ان کے بچے کے علم کا، تعلیم کا، تدریس کا ثواب اسے ان کو ملتا رہے گا۔ وہ مر جائیں گے، قبر میں جائیں گے، ان کے اولاد یہ عمل کرے گی، ثواب ان کو ملے گا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے، ایک جماعت گئی، اس میں ایک عالم کے، بڑے عالم، ان کے گہرے دوست تھے، انہوں نے جماعت میں تعلیم کر رہے تھے، تو تعلیم میں فضائل ذکر کے آخر میں صلاۃ التسبیح کا ذکر آیا۔ اب اس تعلیم میں گاؤں کے چند بچے نوجوان بھی آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے جب صلاۃ التسبیح کی تعلیم دی تو بچوں کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کنفیوز ہو گئے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس میں سے ایک بچے کو لیا اور کنارے لے کے چلے گئے اور اسے سمجھایا کہ بیٹے قیام میں اتنا پڑھنا، تسبیح رکوع میں اتنا پڑھنا، سجدے میں۔ ایک آدھا گھنٹہ لگا، 20 منٹ آدھا گھنٹے لگے، تو وہ بچہ سمجھ گیا۔
اور کہا کہ ہاں حضرت اب مجھے کلیئر ہو گیا، سمجھ میں آ گیا۔ جماعت چلی گئی۔ 3 سال کے بعد ان حضرت کا اسی گاؤں کو آنا ہوا اور اتفاق سے اس مسجد میں جماعت ٹھہری۔ جیسے ہی جماعت داخل ہوئی تو ان کو دیکھ کر ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا السلام علیکم۔ سب لوگ سلام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ پھر اس نوجوان نے کہا حضرت آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو بولا کہ حضرت آپ 3 سال پہلے آئے تھے نا؟ بولے ہاں 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 آیا تھا۔ تو بولا آپ نے مجھے یہاں اس کونے میں لے کے صلاۃ التسبیح کی نماز سکھائی تھی۔ تو یہ اتنی اہمیت سے نہیں لے رہے، یہ کہہ رہے اچھا ایسا ہے کیا؟ ایسا۔ پھر اس لڑکے نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا حضرت جس دن آپ مجھے صلاۃ التسبیح سکھا کے چلے گئے اس دن سے لے کر آج تک 3 سال ہوئے ہیں، 3 سال میں نے بلا ناغہ ہر دن صلاۃ التسبیح پڑھی ہے۔ 3 سال میں ایک دن بھی میں نے صلاۃ التسبیح بغیر پڑھے نہیں رہا۔ اب ان کے دل کو دھکا لگ گیا، آنکھ میں آنسو آ گئے، اور اپنے دوست جو بڑے عالم تھے ان کے پاس جا کر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا اور یوں کہا مولانا اگر عبادت کی لائن سے مجھے اتنا ثواب کمانا ہوتا تو 3 سال مجھے صلاۃ التسبیح مجھے پڑھنا ہوتا، لیکن دعوت کی لائن سے میں نے آدھا گھنٹہ لگایا اور 3 سال کی صلاۃ التسبیح کا ثواب میرے اعمال نامے میں چڑھ گیا۔ یہ فرق ہے عبادت اور دعوت میں۔ اور پھر کہے اب تک کے 3 سال ہیں، یہ لڑکا پتہ نہیں ابھی کتنا پڑھے گا۔ ہاں جب تک میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا، میں زندہ ہوں تو اس کے عمل کا ثواب بھی مجھے ملے گا، میں مر کے قبر میں بھی چلا گیا تو بھی اس کے عمل کرے گا اور مجھے ثواب ملے گا۔ میرے ماں بہنوں، میرے بھائیوں، یہ کمائی ہے جو انسان کو کمانا چاہیے، یہ کمائی ہے جو کرنے جانا چاہیے۔ میں مر جاؤں کوئی بات نہیں، اللہ کا دین نہ مرے، دنیا سے میں مٹ جاؤں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دنیا میں باقی رہے۔ اس کو زندہ رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کروں، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مسلمان۔ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کی عبادت کر، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے تو دین کے باقی رکھنے کی محنت کر۔ دونوں جز ملا کر کلمہ پورا ہوتا ہے، ایمان پورا ہوتا ہے، کسی ایک سے نہیں ہوتا۔ دونوں چیزیں ملا کر آخرت اور دنیا کامیاب ہوگی۔ یہ ایک چھٹ گیا تو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح مسلمان بن کے جینے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ حمداً طیباً کثیراً مبارکاً فیہ، اللہم صلی علی محمد عبدک نبیک رسولک النبی الامی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ پوری امت کے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دینا، اللہ تیری قربت نصیب فرمانا، اللہ تجھ سے دوری ہونے سے حفاظت فرمانا، رذائل اور نفاق سے بری کر دینا، اللہ تیرے ذات علی کا مکمل یقین نصیب فرمانا، تیرے نبی کی اطاعت آسان کر دینا، تیرے نبی کے سینے کا درد منتقل کر دینا، تیرے نبی کی امت کی فکر اندر پیدا کر دینا، تیرے نبی کے صحابہ کی ایمانی جذبے ہمارے اندر اجاگر کر دینا، اللہ تیری عبادت کو بوجھ سمجھنے سے حفاظت فرمانا، تیرے احکامات کی ادائیگی میں لذت نصیب فرمانا، ہم حیت پوری کرتے ہیں حقیقت نصیب فرمانا، مرتبہ احسان نصیب کرنا، تکبیر اولیٰ سے لے کے سلام پھیرنے تک تیرے سوائے کوئی یاد نہ آئے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دینا، اے اللہ علم نافع سے اللہ مستفیض کرنا، علم وحبی علم لدنی نصیب فرمانا، تیرے کلام کا حق ادا کرنے میں ہماری مدد کرنا، تیرے کلام کو ہمارے قبر میں دل بہلانے والا اور حشر میں سفارش کرنے والا بنانا، اے اللہ حسن اخلاق سے آراستہ کرنا، ہماری موت تک ہماری زبان اور ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو، اللہ تجھے یاد کرنا بھی سکھا دے، تجھے یاد رکھنا بھی سکھا دے، اللہ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، محنت مشقت اور عبادت کرنے والا بدن نصیب فرما دے، الہ العالمین نیتوں کی اصلاح فرما، مخلص بنا، تیری رضا زندگی کا نصب العین بنا، اللہ تیری دین کی محنتوں کے لیے تیری دی ہوئی جان مال صلاحیتوں کو لگانے کی توفیق نصیب فرما، مولا زندہ رکھنا ہو تو اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جس دن موت دے تیری رضا کی موت نصیب کرنا، سکرات کی سختی آسان کرنا، قبر میں پہلی رات کی دلہن کی طرح سکھانا، منکر نکیر کے سوالوں کے وقت میں ثابت قدم رکھنا، حشر میں جس دن سینے سے لگے ہوئے بچے کو ماں بھول جائے گی تو نہ بھولنا، سیر و تفریح نصیب کرنا، بے فکری نصیب کرنا، عرش کا سایہ نصیب کرنا، میزان کے وقت عدل انصاف نہیں ستاری غفاری کا معاملہ کرنا، اے اللہ رحیمی کریمی کا معاملہ کرنا،
بغیر حساب کتاب کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ تھما دینا، پل صراط پر گزار دینا، عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بنانا، ان کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر نصیب کرنا، تیری عتاب سے، تیری جہنم سے، تیرے غصے سے پناہ دینا، تیری رضا، تیرا دیدار، تیری خوشنودی نصیب کرنا، تیرے دسترخوان پہ مہمان بنا کے کھلا دینا، تیری زبان سے قرآن پڑھ کے سنا دینا، تیرے اور ہمارے بیچ کے پردے ہٹا دینا، اللہ تیرا مبارک چہرہ دکھا دینا۔ بہت بڑی دعا مانگتے ہی قبول کر لینا۔ اللہ ایک بار بول دینا میرے بندے میں تیرے سے بہت خوش ہوں، اللہ ایک بار بول دینا میرے بندے میں۔ اللہ پوری زندگی میں تجھ کو راضی نہ کر سکے تو یہ زندگی کس کام کی؟ اللہ گڑا استقام بغیر حق کے اپنے رحمت کے باہوں سے اٹھا کے وہاں تک پہنچا دینا۔ اللہ ہماری جہالت کو علم سے بدل دینا، ہماری گمراہی کو ہدایت سے بدل دینا، ہماری پستی کو بلندی سے بدل دینا، ہماری ذلت کو عزت سے بدل دینا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینا، ہمارے برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دینا۔ سزا دینے سے بہتر ہے اے اللہ ہدایت دے دینا، غیروں کے آگے کٹنے پٹنے لٹنے بے عزت ہونے سے بچانا۔ اللہ دنیا میں امن انصاف قائم فرمانا، اللہ آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں سے سب کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہماری عزت آبرو کی، ہمارے جان و مال کی، ہمارے ایمان اور عمل کی، ہمارے اخلاق کی حفاظت فرمانا۔ بے روزگاروں کو روزی نصیب کرنا، اے اللہ سود اور قرضے سے امت کی حفاظت کرنا، ناحق کے پریشانیوں میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرمانا۔ اللہ بیماریوں میں مہلک بیماریوں میں مبتلا ہونے سے حفاظت فرمانا، صحت نصیب فرمانا، جبکہ جائز مقاصد پورا کرنا۔ اے اللہ طالب علموں کی پڑھائیوں میں کامیابی نصیب کرنا، بے نکاحوں کو نکاح کے آسانی کرنا، جوڑوں میں الفت محبت نصیب کرنا، رشتوں کی ٹوٹنے سے حفاظت فرمانا، بے اولادوں کا اولاد دینا، اولاد کو اطاعت و فرما بردار بنانا، کہنے سننے کو باعث خیر بنانا، باعث پکڑ نہ کرنا، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کروانا، کبر اور بڑائی ریاکاری آنے سے حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہماری ناجیزانہ دعاؤں کو اپنے رحم و کرم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول کرنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔